میرے دینی، ملی، تاریخی، سیاسی اور عمرانی فکر کا خلاصہ، میرے 50 سال سے زائد عرصے کے مطالعے اور غور و فکر کا حاصل، جسے میں نے آج کی اس الوداعی نشست جو ہے درس قرآن کے اعتبار سے، تو اس کا تحفہ جسے میں قرار دے رہا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے ایک شکوہ ہے۔ بہت سے لوگ محبت کرتے ہیں، محب ہیں، عقیدت مند بھی ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ ہاتھ بھی چومتے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں۔ میں خطرے میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ کہیں کوئی تکبر پیدا نہ ہو جائے، روکتا بھی ہوں۔ لیکن افسوس، صد افسوس یہ کہ میرے اصل پیغام پر توجہ نہیں دیتے۔ میں آپ سے بھی یہ شکوہ کر رہا ہوں۔ ہر کسے از ظن خود شد یار من، اقبال نے شکوے کیے ہیں۔ تو نابغہ عصر، ہر کسے از ظن خود شد یار من، ہر شخص اپنے خیال میں میرا دوست بن گیا ہے۔ وس درون من نجست اسرار من، میرے اندر سے اس نے میری چھپی ہوئی چیزوں کو نہیں تلاش کیا۔ تو کیا ہوں، کیا کہنا چاہتا ہوں، کیا کرنا چاہتا ہوں، کوئی نہیں۔ شاعری پڑھ لی اور سر جھوم گیا، سر دھن لیا، بس اقبال ڈے بنا لیا۔ اور اس سے بھی زیادہ جو ہے، مرا یاراں غزل خان شمردن، مجھے لوگوں نے ایک غزل خان سمجھ لیا، شاعر سمجھ لیا۔ میں جس طرح سے مجھے بھی بس ایک مدرس سے قرآن سمجھ لیا گیا۔ میری اصل زندگی کس کام میں بیتی ہے، میرے اصل مقاصد کیا تھے، میرے اصل ہدف کیا تھے، اور ہیں، اللہ کا فضل ہے، ایک شوشے کا فرق نہیں آیا۔ وہ کیا ہے، اس پر توجہ نہیں۔ اس کو تو میں نے ذریعہ بنایا ہے، ساز سخن بہارا است۔ میرا مقصد ہے یہ اس امت مسلمہ کا قافلہ منتشر ہو گیا ہے۔ اونٹنیوں نے توڑا لی ہیں اپنی رسیاں، ناقہ بے زمام ہو کر کوئی ادھر کوئی ادھر، کوئی ادھر کوئی ادھر۔ ان کو پھر ایک قافلے کی شکل میں لانا چاہتے ہیں، جمع ہو جائیں، وہ منزل کہ جو اللہ نے ان کے لیے معین کی، رسول نے معین کی، اس کی طرف پیش قدمی کریں۔ میرا تو مقصد یہ ہے۔ بہرحال اب میں اس سمت میں اپنی باتیں آپ سے عرض کروں گا بہت اختصار کے ساتھ۔ دیکھیے، جہاں تک تاریخی اور ملی معاملے کا تعلق ہے، میں ماضی سے اس وقت صرف نظر کر رہا ہوں، وہ بات لمبی بہت ہو جائے گی۔ البتہ میری کتاب سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل یہ موجود ہے، اس کو پڑھیے۔ ماضی کیا ہے ہمارا، بنی اسرائیل کا ماضی کیا تھا۔ یہ دو ہی امتیں دنیا میں رہی ہیں، امت سابقہ، امت موجودہ حاضرہ۔ حال اور مستقبل کے بارے میں جو باتیں میرے سامنے آئی ہیں، اور یہ آئی ہیں کتاب و سنت اور حدیث کی روشنی میں، اور پھر جو اللہ نے تعقل، عقل سے کسی چیز کو سمجھنا، اس کی جو صلاحیت دی تھی، اس کا حاصل کیا ہے۔ نمبر 1، جیسے ایک فرد کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، اس دنیا کی بھی سب سے بڑی حقیقت الساعہ، جسے ہم قیامت کہہ دیتے ہیں۔ ایک وقت آنے والا ہے، یہ سب دگرگوں ہو جائے گا، پہاڑ جو ہیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ ہائی رائز بلڈنگز جو ہیں ان کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ مارگلہ ٹاور جیسے بیٹھ گیا، یا ٹوئن ٹاورز امریکہ کے جیسے بیٹھ گیا، یہ پوری دنیا قاعن صفصفا، یہ زمین بالکل کھلی چٹیل میدان بن جائے گا۔ وہ زلزلۃ الساعہ، سورہ حج کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ آئے گا۔ اس کے ایک وقفے کے بعد قیامت آئے گی۔ یہ قیامت نہیں ہے، یہ جس کو ہم قیامت کہہ دیتے ہیں، یہ قیامت، یہ الساعہ ہے، جبکہ پوری یہ عالم جو ہے یہ ہلاک ہو جائے گا۔
کچھ عرصے کے بعد پھر انہیں اٹھایا جائے گا. یہ اٹھایا جانا والا دن قیامت ہے. قام یقوم قیامتن، قیامن کھڑے ہونا. تمام انسان زندہ کر دیے جائیں گے اپنی اپنی قبروں سے، یا جہاں جہاں بھی ان کے کچھ بقایا جات کہیں ہیں وہاں سے بھاگے ہوئے چلے آئیں گے. اس کے بعد یوم قیامت کے بعد یوم آخرت شروع ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ سب سے بڑی حقیقت، سب سے بڑی حقیقت، سب سے بڑی حقیقت. اور اب الحمدللہ میری سوچ یہ کہ وہ زیادہ دور نہیں ہے. نوع انسانی بحثیت مجموعی اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی ہے. بہرحال پہلی بات. دوسری بات، احادیث نبویہ سے معلوم ہوتا ہے اس قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا پر روئے ارضی پر کوئی ایک صاحب ایمان بھی نہیں ہوگا. کافر، مشرک، ذلیل. صاحب ایمان جو ہے ایک خاص وقت میں ایک خاص ہوا چلے گی جو ان کے دلوں میں سے ایمان کو نکال کر لے جائے گی. ان کی انتقال ہو جائے گا ان کا. اور قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ اہل ایمان پر نہیں آئے گا بلکہ صرف کفار و مشرکین پر آئے گا. اس سے پہلے ایک دور ہے جبکہ پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا دین نافذ ہوگا، قائم ہوگا. خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا. یہ گویا کہ کلائمیکس ہوگا انسان کا. انسان کو بنایا گیا تھا خلیفۃ اللہ فی الارض. یہ خلیفۃ اللہ فی الارض اور یہ خلافت اللہ فی الارض جو ہے یہ پوری دنیا پر جب پورے عرض پر قائم ہو جائے گی تو وہ انسان کا کلائمیکس، آدم کا کلائمیکس. یہ ہونا ہے، ہو کر رہنا ہے. اگرچہ ابھی ہم نہیں سوچ سکتے کہاں سے ہو جائے گا، کدھر سے ہو جائے گا. حالات تو بہت خراب ہے، بہت خراب ہے، بہت خراب. ہماری کوئی حیثیت نہیں، پرے کہا کے برابر نہیں. لیکن ہونا ہے. یہ خبر دی ہوئی ہے محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم وہو الصادق المصدوق. یہ میرے خطبات خلافت نامی کتاب کے اندر سے یہ چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں پوری. البتہ اس سے پہلے امت مسلمہ پر اللہ کے عذاب کے بہت بڑے بڑے شدائد ابھی آنے ہیں. قیامت اس سے پہلے ایک دور کے زمین پر اللہ اللہ کرنے والا ایک بھی نہیں بچے گا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ان کو پہلے ہی موت دے دی جائے گی، بڑی سہل موت. اس سے پہلے پوری دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ، اللہ کی حکومت، خلافت علی منہاج النبوت. اس سے پہلے کا دور جو ہے جس میں ہم ہیں اس وقت، یہ مسلمانوں کے لیے شدائد، مصائب، ذلت، مسکنت، ضعف، بے وقری، بے حیثیتی، کم ہمتی، بے حمیتی، بے غیرتی کا دور ہے. یہ دور شروع تو ہو چکا ہے کئی صدیوں سے. کئی صدیوں پہلے ہماری حکومتیں ایک ایک کر کے تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئیں. یورپین کولونیلزم آیا، چھا گیا پورے عالم اسلام. تقریباً 100 برس پہلے وہ کولونیل دخت جو بستر تھا وہ لپٹا ہے، لیکن اس سے بڑا کولونیلزم آ گیا. اب اقتصادی کولونیلزم، تہذیبی کولونیلزم ہے، علمی کولونیلزم ہے. اقتصادیات میں، تہذیب میں، علم میں آج ذلت، مسکنت. یہ جو 2 مرتبہ بنی اسرائیل کے لیے آیا ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کسی قوم میں سے ہمت ختم کر دی جائے، اندرونی ضعف. جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے ہٹا کٹا ہے لیکن وہ نیورستھینیا کا مریض ہے، بھائی اعصابی مریض ہے، اس کے دم ہے ہی نہیں. وہ حال آج اس امت مسلمہ کا ہے. ہٹی کٹی تو اتنی ہے کہ 1.5 ارب، لیکن حیثیت خسائد کا خسائد سیل، جیسے سیلاب کے اوپر جھاڑ جھکاڑ آ رہا ہوتا ہے جب سیلاب آتا ہے آگے آگے، اس طرح کی اس کی کیفیت ہے. ذلت و مسکنت کا عذاب تو کئی صدیوں سے چل رہا ہے. اب جو عذاب آ رہا ہے
وہ فزیکل عذاب، قتل و غارت افغانستان میں ہماری نگاہوں کے سامنے ہوا ہے، عراق میں ہو رہا ہے، ایران اب ٹارگٹ ہے، شام ٹارگٹ ہے، ایک ٹارگٹ وہ ہے جو ہمارے ہاں زبان پر نہیں آتا ہے، اور وہ پاکستان ہے۔ یہ جو ہے بڑے بڑے عذاب، بڑی بڑی جنگیں، تباہی، ہلاکت، بربادی، یہ ابھی آنے والی ہے۔ اس کے اعتبار سے خاص طور پر دو حصے میں کرتا ہوں امت مسلمہ کے، بلکہ تین حصے۔ پہلا حصہ تو یہ ہے عرب اور غیر عرب۔ عرب جو ہے بہت پریولیجڈ لوگ ہیں، ان میں سے حضور تھے، اس سے بڑی بات اور کیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے۔ ہمیں تو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، عربی زبان سیکھیں تو قرآن اپنی آنکھوں سے پڑھیں، ورنہ زیادہ زیادہ ترجمہ پڑھ لیں گے، اور ترجمہ جو ہے انسپائر کر نہیں سکتا انسان۔ اب اگر انہوں نے یہ کیا ہے کہ جیسے ہی کولونیلزم کا بستر ہٹا، عراق سے انگریز گئے، وہاں سے فرانسیسی چلے گئے، وہاں سے اطالوی چلے گئے، وغیرہ وغیرہ، کسی نے اللہ کے دین کا رخ نہیں کیا، رخ کیا ہے تو یا ماسکو کا اور یا واشنگٹن کا۔ ان سے بڑا کرمنل اللہ کی نگاہوں میں کوئی نہیں، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کے سوا مشکل ہے۔ ان پر تو جو عذاب آنے والا ہے، جس کی خبریں دی گئی ہیں احادیث کے اندر، میں تذکرہ کرنا نہیں چاہتا اس کا۔ یوں سمجھ لیجئے مبینہ طور پر جو ہولوکاسٹ پچھلی صدی میں سابقہ امت مسلمہ یہود پر آیا تھا، اس سے کئی گنا بڑا ہولوکاسٹ عالم عرب میں آنے والا۔ باقی جو غیر عرب مسلمان ہیں، ان میں خاص حیثیت جو ہے وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی ہے، اور ثانوی درجے میں بھارت کے مسلمانوں کی۔ انہوں نے ایک ملک تقسیم کرایا اور بڑی خونی تقسیم ہوئی، لاکھوں انسان مرے، کروڑوں انسان ادھر سے ادھر ہوئے، کس لیے؟ اسلام کے لیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ ہے۔ یہ اور کہیں نہیں ہوا، یہ جاوا سماٹرا میں نہیں ہوا، یہ کہیں اور نہیں ہوا، یہ ایران میں نہیں ہوا، یہ کہیں نہیں ہوا، یہ صرف اس ملک میں۔ بھارت کے مسلمانوں نے سپورٹ کیا اور آزادی دلوا دی۔ پاکستان کچھ دو خطوں پر مشتمل تھا، کرو بھائی، اب جو ہم پہ گزری سو گزری، جو ہم پہ گزرے گی سو گزر جائے گی، چھوڑو تو جاؤ کرو۔ لیکن ہم نے کچھ نہیں کیا، اللہ سے وعدوں کی خلاف ورزی کی، غداری کی، بے وفائی کی۔ اس کی دو سزائیں تو ہم پر آ چکی ہیں۔ ایک عمومی منافقت، اللہ سے وعدہ کر کے پھر جاؤ گے تو نفاق دل میں ڈالے گا اللہ۔ یہ سورہ توبہ کی آیات 75، 76، 77 کا مطالعہ کر لیجیے گا جا کر۔ آج پوری قوم منافق قوم ہے، الا ماشاء اللہ۔ ہمارا دستور منافقت کا پرندہ ہے۔ منافق کون ہوتا تھا؟ بظاہر قانونی طور پہ مسلمان، حقیقت میں کافر۔ ہمارے دستور میں قرارداد مقاصد ہے، فلاں دفعہ ہے، فلاں دفعہ ہے، لیکن حقیقت میں ہم کافر ہیں۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون۔ بنگلہ دیش کا معاملہ بھی یہی ہے۔ بھارت کے مسلمان تھوڑے انڈائریکٹلی اس میں مجرم ہیں، انہوں نے سپورٹ کیا تھا۔ اصل مجرم جو ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمان۔ یہ ہے، اس میں جو ہے، اس سے علاج کیا ہے؟ اس کا نکلنے کی کوئی صورت ہے یا نہیں ہے؟ ایک ہی علاج ہے، ایک ہی علاج ہے، ایک ہی علاج ہے۔ دنیا کے کسی ایک سائزیبل ملک کے اندر اگر اسلام کا نظام پورا قائم کر کے دنیا کو دکھا دیا جائے اور چیلنج کیا جائے، کم اینڈ سی ود یور اون آئیز دس از اسلام، تب وہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری بطور فرض کفایہ ادا ہو جائے گی۔ پوری امت نہ بھی ایسا کر سکے، لیکن امت کا کوئی حصہ، کوئی سائزیبل ملک یہ کر کے دکھا دے تو یہ پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ ہو جائے گا۔
جیسے جنازے کی نماز کچھ لوگ بھی پڑھ لیں تو فرض کفایہ ادا ہو گیا، باقی سب لوگ جو بستی کے ہیں وہ اس سے مستثنا ہو گئے، کوئی بھی نہ پڑھے تو سب مجرم، سب گناہگار، اس وقت ہم سب گناہگار۔ لیکن یہ کہ یہ 40 کروڑ کے قریب مسلمان جو میں نے آپ کو بتایا پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں ہیں، 30 کروڑ مسلمان عالم عرب کے ہیں، 40 یہ ہیں، باقی اور ہے مختلف متفرق 70 کروڑ، یہ تیسرے درجے میں ہے۔ اگر ہم کسی بھی خطے میں وہ اسلام کا نظام قائم کر کے دکھا دیں تو بحیثیت امت مسلمہ جو ہمارا فرض منصبی تھا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر گواہی دو، یہ ہے اللہ کا دین، آؤ دیکھو، تو اللہ کا یہ عذاب ختم ہوگا، صورتحال تبدیل ہوگی۔ یہ میں نے ذرا عالمی سطح پر بات کی ہے۔ اب آئیے پاکستان۔ میں آج بھی اس کا قائل ہوں کہ پاکستان اسی کام کے لیے قائم ہوا تھا۔ علامہ اقبال کا فکر، خاص طور پر سن 30 میں جو ان کا خطبہ الہ آباد، اس سے پہلے ان کی شاعری، کیا کہنے ہیں اس کے، جو سور پھونکا تھا۔ پھر قائد اعظم نے 1938 سے 47 تک جو راگ الاپا ہے، اسلام 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 اسلام، اس کے نتیجے میں 1946 کے الیکشنز کے اندر مسلم لیگ کو حیثیت حاصل ہوئی۔ یہ مسلمانان ہند کی واحد نمائندہ جماعت، اور یہ اللہ کا اصل میں معجزہ ہے۔ میں نے لکھی ہے کتاب استحکام پاکستان، پڑھیے اس کو۔ میں کہتا ہوں پاکستان کا قیام ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کیوں ظاہر ہوا؟ کہ ہم نے کہا تھا اے اللہ ہمیں آزادی دے ہندو سے اور انگریز سے، تو ہم تیرے دین کا بول بالا کریں، خلافت راستہ کا نظام دنیا کو ایک دفعہ پھر دکھا دیں۔ میں نے اسی لیے اپنی اس کتاب میں استحکام پاکستان میں قرآن اس پاکستان کے قیام کو معجزہ کہا، اور قائد اعظم کی شخصیت کے لیے میں نے لفظ استعمال کیا، معجز نما شخصیت۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ ہماری پہلی نسل جو ہے وہ اس میں بالکل ناکام ہو گئی، وعدہ خلافی کی۔ ہم نے بھی واشنگٹن کی طرف اپنا قبلہ سیدھا کر دیا، مغربی تہذیب و کلچر کے لیے دروازے کھول دیے، امریکہ کی عالمی پالیسیوں کا ایک اعلی کار بن گئے۔ یہ کل پاکستان کی تاریخ ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ صرف مشرف کی بات نہیں ہے، پوری پاکستان کی تاریخ ہے۔ بہرحال یہ جو سزا کا معاملہ تھا، یہ منافقت کی شکل میں تو سزا ہمیں مل گئی، اور ایک بہت بڑا وار 1971 میں پاکستان دو لخت، لاکھوں افراد مارے گئے، 93,000 ہمارا قیدی اس ہندو کے قید میں گیا کہ جس پر ہم نے کہیں 1000 برس کہیں 800 برس حکومت کی تھی۔ پاکستان، مشرقی پاکستان، پاکستان نہیں رہا بنگلہ دیش میں۔ لیکن آج سے کچھ 20 سال پہلے جب پاکستان کی عمر 40 برس ہوا چاہتی تھی قمری حساب سے، میرے دل میں امید کا ایک چراغ روشن ہوا، پاکستان کے مستقبل کے بارے میں رجائیت، امید، اور وہ خاص اس حوالے سے تھا کہ ایک فرد کی بھی اصل میچورٹی کی عمر قرآن مجید کے روح سے 40 برس ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کی تاریخ میں 40 برس کا عدد بہت اہم ہے کہ جو نسل نکلی تھی مصر سے، جو غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے تھی، اس نے تو حضرت موسیٰ کو کوڑا جواب دے دیا تھا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ اللہ نے سزا دی، اب یہ 40 برس تک یہیں بھٹکتے پھریں گے صحرائے تیہ کے اندر، یتیہون فی الارض فانها محرمۃ علیہم 40 سنہ، یتیہون فی الارض۔ لیکن 40 برس کے بعد ایک نئی نسل جو پیدا ہوئی،
صحرا میں پلی بڑھی تھی، آزادی کی فضا میں سانس لے کر ابھری تھی، اس نے جنگ کی، جوشوا حضرت یوشع علیہ السلام، یوشع بن نون، اور پھر ان کا دور شروع ہوا کامیابی کا۔ تو شاید 40 برس تک پاکستان بھی صحرائے تیہ کے اندر بھٹکتا رہا ہے، شاید اللہ کرے، امید تھی۔ اس امید کا مظہر ہے میری کتاب استحکام پاکستان، کتنوں نے پڑھی ہوگی آپ میں سے؟ میرا خون جگر ہے اس کے اندر۔ امید تھی کہ ہوگا، انقلاب یہاں آئے گا، اللہ کرے گا، لیکن چند ہی سال میں اس امید کے تار و پود بکھر کے رہ گئے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ سن 92 میں یہ جو کتاب آئی تھی استحکام پاکستان، یہ 85-86 میں آئی ہے، لکھی گئی 85 میں، چھپی 86 میں۔ 92 میں میری کتاب وہ آئی ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، تو پڑھیے ان کو خدا کے لیے۔ سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال مستقبل، اس میں میں نے پاکستان کے لیے لکھ دیا یاس انگیز کیفیت۔ 3 میں سے کوئی ایک انجام اس کا ہوگا۔ ایک تو یہ ہے جس کے کوئی آثار نہیں، کہیں نظر نہیں آ رہے، کوئی امید کی کرن نہیں کہ اس امت مسلمہ پاکستانیہ کو قوم یونس کی طرح توبہ کرنے کی توفیق ہو جائے اور عذاب ٹل جائے۔ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں، لیکن کوئی امید کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ بہرحال ایک ممکنہ بات ہے۔ دوسرا یہ کہ کوئی بڑا جھٹکا لگے 1971 والا، اس کو ہم نے مغربی پاکستان میں محسوس نہیں کیا تھا، یہاں محسوس کر کے لوگ جاگ جائیں، یہ بھی بڑی کامیابی ہوگی۔ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ اور تیسرا میں نے لکھا ہے، آج بھی پڑھ لیجئے، سن 92 کی چھپی ہوئی کتاب۔ تیسرا امکان یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو فتح کرے، کروڑوں مسلمانوں کو قتل کرے، اپنی 1000 سالہ غلامی کا پورا انتقام، اپنے انتقام کی پیاس کو بجھانے کے بعد، لیکن اس کے بعد پھر انشاءاللہ وہ ایمان لائیں گے اور فتنہ تاتار کی تاریخ دوبارہ دہرائی جائے گی۔ کروڑوں مسلمان ان کے ہاتھوں قتل ہوا، کروڑوں۔ پھر اسلام نے انہیں فتح کر لیا، وہ مسلمان ہو گئے، اور پھر عظیم ترین مملکتیں پوری دنیا کے اندر ان ترکوں نے قائم کی۔ ترکان تیموری ہندوستان، ترکان صفوی ایران، اور ترکان عثمانی کی تو کیا بات ہے۔ اناطولیہ سے شروع ہو کر ترکی جو ہے اس کا بھی ایشیائی حصہ صرف ان کے پاس تھا، پھر جو ان کا فتوحات ہوئی ہیں، یورپ کا تقریباً آدھا مشرقی یورپ ان کے تحت تھا۔ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ وہی جو قاتل تھے، سفاک تھے، پورے شہر کے لوگوں کی آبادی کو قتل کر کے اور ان کی گردنیں علیحدہ کر کے، ان گردنوں کو، سروں کو، سریوں کو جمع کر کے ایک پہاڑی کی شکل دے کر اس کے اوپر تخت جما کر ایک تاتاری وحشی سردار شراب پی رہا۔ چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھے ہیں۔ بہرحال یہ 3 جو آپشنز میں نے سن 92 میں کہے تھے، آج بھی میری کتاب میں موجود ہیں، انہیں پڑھ لیجیے۔ اور بدقسمتی ثم بدقسمتی ثم بدقسمتی، آج حالات اس سے بھی زیادہ دور جا چکے ہیں۔ آج سے 2 یا 2.5 سال پہلے میں نے یہ تقریریں کی تھی 2، آپ نے وہ بھی نہیں پڑھی ہوں۔ ایک تو عالمی سطح پر موجودہ عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل، اور ایک پاکستان کے وجود کو لاحق خطرات و خدشات۔ حالانکہ اس کے لیے جو تقریر کا میں نے اشتہار دیا تھا اس میں عنوان کچھ اور تھا۔ کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے؟ ہاں، اس وقت مجھ پر خاصی مایوسی کا غلبہ ہے پاکستان کے مستقبل اور وجود کے بارے میں۔ 3 سال پہلے کی بات جو کہ تو قائم ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ مانن پاکستان ختم ہو چکا ہے،
ایک انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ کی حیثیت نہیں رہی ہے. آپ اب اس وقت جو ہے امریکہ کے لے پالک ہیں. اللہ اللہ خیر سے شروع سے جو چیز چلی آ رہی تھی وہ اب اپنے کلائمیکس کو پہنچ چکی. بش صاحب کیا کر کے گئے ہیں؟ کشمیر بھول جاؤ، ذکر بھی نہیں، نہ انڈیا میں ذکر کیا نہ یہاں کیا. ابھی تمہیں اور بہت کچھ کرنا ہے. بھارت سے معاہدہ ہوا ہے، تم سے نہیں ہو سکتا، بھارت بہت بڑی ہے. آج سے کوئی 40 سال قبل میں بڑے بھائی کے ساتھ مشرقی پاکستان تھا اس وقت، 67-68 کی بات کر رہا ہوں، سیر کے لیے گئے تھے. میرے ایک ہمنان اسرار الحق صاحب وہاں پہ چیف انجینئر تھے پاک PWD کے. انہوں نے دعوت دی تھی، آؤ میں یہاں ہوں، سیر کرا دوں. ڈھاکہ اور مختلف جگہیں، چٹاگانگ، چوٹوگرام جسے کہتے ہیں. وہاں ایک ملاقات میں اسرار الحق صاحب نے، وہ اب امریکہ جا چکے، وہیں کی آباد ہو گئے، پہنچی وہیں ایک خاک جہاں کا خبیر تھا. انہوں نے ایک جملہ کہا جس پر مجھے بہت پیش آیا تھا. جملہ سنیے: انڈیا از اے ویری گریٹ کنٹری اینڈ پاکستان از اونلی اے نیوسنس ٹو اٹ. انگریزی دان لوگوں نے تو سمجھ لیا ہوگا. بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے اور پاکستان اس کے لیے تھوڑی سی سرگرانی کا باعث ہے، بس ختم. آج یہ جملہ 100% آپ کے نگاہوں کے ساتھ، اگر آنکھیں بند کیے رکھیں تو اور بات ہے، اگر حالات کے رخ کو نہ پہچاننا چاہیں تو لگے رہے اپنے دھندوں میں، کاروبار میں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ورنہ صورتحال یہ پیش آ چکی ہے. الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. لیکن اس سب کے باوجود ابھی امید کا چراغ میرا گل نہیں ہوا ہے، مدھم پڑ گیا ہے، ٹمٹما رہا ہے. لیکن میرا ایک جو امید کا سہارا ہے وہ 400 برس کی تاریخ ہے بھارت کی، ہندوستان کی، جس کے کوئی منطقی تقاضے نظر آتے ہیں، اور مستقبل کی پیشین گوئیاں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یا ماضی میں روشنی نظر آتی ہے یا حال میں نہیں، کچھ نہیں. وی ہیو بین کٹ ٹو سائز. اور جو تھوڑا سا شوشہ چھوڑا ہے مشرف صاحب نے کہ میرا جو چین کا دورہ تھا وہ اسی مقصد کے لیے تھا، وہ بیلنس کرنے کے لیے گئے تھے. اول تو چین آپ کو گھاس ڈالے گا نہیں، ابھی طویل عرصے تک اس کا ارادہ کنفرنٹیشن کا ہے ہی نہیں. وہ اپنی اکانومی کو ڈیولپ کرنے میں لگا ہوا ہے. ثانیاً اگر آپ کی کوئی پیش رفت ہو گئی تو آپ کے اوپر زبردست حملہ جو ہے بھارت کا اور افغانستان کی طرف سے، دونوں طرف سے. اب آپ شکنجے میں ہیں. وہ افغانستان جو ہمارا دوست تھا اور ہم اس کے دوست تھے اور امدادی تھے. کرزئی کے بیانات سنیے، یہ کون؟ ہز ماسٹرز وائس ہے، وہ یہ اس کی بات نہیں ہے، یہ بش کی بات ہے. بش نے کچھ باتیں یہاں آ کے کر دی تھی، کچھ باتیں پہلے ہی پہنچا دی تھی تھرو کرزئی. آج سے 2-3 مہینے پہلے ایک انٹرویو چھپا تھا اکرم ذکی صاحب کا، جو ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں اور بیوروکریٹ بھی رہے ہیں. یہ قومی ڈائجسٹ میں ان کا انٹرویو چھپا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا، لکھ کے رکھ لو، عنقریب بھارت پاکستان پر بہت بڑا حملہ کرے. اگر ذرا بھی محسوس ہوا کہ چائنا اور پاکستان اور قریب آ رہے ہیں تو یہ کانٹا پھر نکال دینا پڑے گا. یہ تو پھر بہت بڑی بات بن جائے گی ان کے لیے. یہ تو کانٹا ہوگا پھر درمیان میں. بہرحال اس کے باوجود میں آپ سے کہہ رہا ہوں، امید ہے کہ شاید کوئی معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پاکستان کا قیام بھی معجزہ تھا اور پھر تاتاریوں کا معجزہ کچھ تھا، تو اب بھی معجزہ ہو سکتا ہے. تاتاریوں کی تاریخ جو ہے دہرائی جا سکتی ہے. اور پھر لیکن اسی خطے سے اسلام کا احیاء ہوگا.
چاہے ہمارے کروڑوں مر جائیں اور اس کے بعد ہندو مسلمان ہو. اور یہ پیشین گوئی شاہ ولی اللہ دہلوی کی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کی اونچی ذات کے لوگوں کی اکثریت اسلام قبول کر لے گی. دیکھیے ہمارے ذہن میں خیال بھی آتا ہے تو نچلی ذات کا، شیڈولڈ کاسٹ کا، شودروں کا نہیں، اونچی ذات کے ہندوؤں کی اکثریت جو ہے اسلام قبول کر لے گی. اب آئیے آخری کلائمیکس. یہ تو حالات ہیں، تاریخ کا رخ ہے، جا رہا ہے. پاکستان کدھر جا رہا میں روک نہیں سکتا، آپ روک نہیں سکتے. ہماری جو بھی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وعدہ خلافیاں ہیں، ان کی کیا سزا ہمیں ملتی ہے، ہم اس کے مستحق ہیں، ہم کو شکوہ نہیں کر سکتے. اصل مسئلہ فرد کا ہے. جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت اور دوسری سب سے بڑی حقیقت آخرت. ایک فرد جو ہے وہ اپنی عاقبت کیسے درست کرے؟ تاریخ کے دھارے کا رخ موڑنا تو میرے لیے یا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. ہاں اللہ جب چاہے وہ گھاس کے تنکوں سے بھی کروا سکتا ہے کام. ابابیل کی چوچوں کے اندر چھوٹے چھوٹے کنکروں سے ہاتھیوں کو اور پورے ابرہہ کے لشکر کو ہلاک کر سکتا، اس کی ہے قدرت ہے. لیکن انفرادی نجات، میں ہوں، میری قبر ہے، میرے ساتھ میں ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رضا اور آخرت کی نجات کے حصول کے لیے دو شرطیں ہیں، ایمان اور عمل صالح. ایمان بھی قانونی ایمان نہیں جس کی بنا پر آپ مسلمان کہلاتے ہیں. قانونی طور پر تو سب مسلمان ہیں. جو زانی ہے، شرابی ہے، بدماش ہے، چور ہے، اچکا ہے، ڈاکو ہے، سود کھاتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، مسلمان تو ہے. حقیقی ایمان، دل والا ایمان، نور قلب بن جائے، وہ ایمان درکار ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے. اور اس کا ذریعہ قرآن حکیم ہے. پڑھو، پڑھاؤ، سیکھو، سکھاؤ، پھیلاؤ. جو میں نے عرض کیا، ویسے تو زندگی کے 40 سال تو میں نے اتوار کے درس کے بارے میں کہے تھے. میں تو یہ کام کر رہا ہوں 19 برس کی عمر سے، میڈیکل کالج کے طالب علم کی حیثیت سے درس قرآن. یہ ایمان حقیقی قرآن سے ملے گا. یہ ہماری تحریک کا، میرے کام کا، میری جد و جہد کا، زندگی کی جو بھی میری سعی اور مساعی ہے اس کا ایک حصہ ہے قرآن. انجمن خدام القرآن، حلقہ مطالعہ قرآن، قرآن اکیڈمیز، قرآن کالج، قرآنی تربیت گاہیں، قرآن کانفرنسیں، یہ نام اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے تازہ کیا. ایک وقت تھا کہ اس پورے شہر لاہور میں میرے سوا کوئی اور کام یہ کر ہی نہیں رہا تھا. اب اللہ کا شکر ہے بہت سے ادارے ہیں، ترجمہ قرآن کے ادارے بنے ہوئے ہیں، اور 4-4 6-6 مہینے کے کورسز کا اعلان ہوتا رہتا ہے. الہدا خواتین کے اندر ایک بہت بڑا ادارہ ہے. اگرچہ ان چیزوں کے اندر وہ انقلابی رنگ نہیں ہے، بہرحال ہے، کچھ نہ کچھ تو پیدا ہوگا اس سے. عمل صالح کا جو تصور ہمارا ہے اس کے لیے لفظ ہے فرض. ویسے تو اس سے آگے ہے، نوافل ہیں، مستحبات ہیں، فرض اس پر نجات کا دار و مدار. البتہ یہ فرض کیا ہے یہ سمجھ لیجئے. سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کا تصور ہمارا محدود ہو گیا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض. کوئی کرتا ہو تب بھی جانتا ہے کہ یہ فرض ہے، کوئی نہ کرتا ہو تب بھی جانتا ہے کہ یہ فرض ہے. کوتاہی ہے میری، میں نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے تو فرض. ایک فرض جس کا تعلق قانونی اسلام سے نہیں ہے، حقیقی ایمان سے ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، جس کے بغیر نجات نہیں ہے. اس لیے کہ ایمان کا لازمی تقاضا وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. یہ نہیں کریں گے تو نجات نہیں ہے. ایمان کا تقاضا وہ ہے، حقیقی ایمان کا تقاضا وہ ہے. اسلام کے ارکان یہی ہے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ اسلام کے ارکان ہیں.
ایمان کا رکن اعظم، رکن رکین جہاد فی سبیل اللہ۔ اس کے 3 لیول ہیں۔ پہلا جہاد نفس کے خلاف، معاشرے کے خلاف، شیطان کے خلاف، تاکہ آپ واقعی اللہ کے بندے بن جائیں، اس کی اطاعت اور عبادت کا حق ادا کریں۔ یہ پہلا کام۔ مکمل اطاعت آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ باطل نظام آپ کے سر پر ہے۔ سود کو آپ ختم نہیں کر سکتے، فضا کے اندر موجود ہے جو میری سانس کے ساتھ میرے اندر جا رہا ہے۔ چور کا آپ ہاتھ نہیں کاٹ سکتے جب تک کہ وہ نظام قائم نہ ہو۔ لہذا ہماری بندگی جو ہے، نہ بندگی میری بندگی ہے، ہماری بندگی جزوی ہے، لیکن جس حد تک بھی اللہ کے احکام پر آپ عمل پیرا ہو سکیں اور نہ کریں تو آپ مجرم۔ جس حکم پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں عمل پیرا ہو جائے، اور جو کمی رہ جائے گی اس کا ایک کفارہ ہے جو میں بعد میں بیان کرتا ہوں۔ پہلا فرض یہ ہے، اسی میں نماز آ گئی، روزے آ گیا، حج آ گئی، زکوٰۃ آ گئی، حرام خوری سے بچنا آ گیا، حلال پر اکتفا کرنا آ گیا، ساری چیزیں آ جائیں گی۔ دوسرا فرض ہے دعوت و تبلیغ۔ اب اسی کی دعوت دو، اسی کی طرف بلاؤ، اپنی اپنی ذہنی سطح کے مطابق۔ جو انٹلیکچوئل ہے وہ انٹلیکچوئلس کو دعوت دے، جو عام پڑھا لکھا آدمی ہے وہ عام پڑھے لکھے آدمیوں کو دعوت دے، جو جاہل ہے وہ بھی دعوت دے، وہ لوگوں کے سامنے روئے، بھائیوں میں تو زندگی گنوا بیٹھا لیکن تمہارے اندر ابھی دم ہے، دین سیکھو اور سکھاؤ، پڑھو اور پڑھاؤ، سمجھو اور سمجھاؤ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اگر یہ آپ نہیں کرتے تو آپ کا ایمان موجود نہیں ہے۔ اس پر میرے دروس، اس پر پورا منتخب نصاب قرآن مجید کا، جس کے 12 درس دیے، اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، قرآن سے کہا ہے میں نے، قرآن سے ثابت کیا، ایک ایک لفظ قرآن سے ثابت کیا ہے، قرآن ہی سے بیان کیا۔ نمبر 3، اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو۔ یہ سب سے کٹھن، سب سے اونچی منزل ہے، اور یہی کفارہ ہوگا جو تمہاری اپنی عبادت اور اطاعت کے اندر کمی ہے۔ قائم کرنے کی جد و جہد کرو گے، جان کھپاؤ گے، مال کھپاؤ گے، یہ کفارہ ہو جائے گا اس کمی کا۔ جیسے آپ نے کوئی قسم کھائی تھی، توڑ دی تو کفارہ ہے نا۔ کسی نے رمضان کا روزہ توڑ دیا تھا تو کفارہ ہے، 60 روزے متواتر رکھو، کفارے ہیں۔ تو یہ جو میرے اندر سوٹ جا رہا ہے، اور یہ جو میں ایسے نظام میں رہ رہا ہوں، سانس لے رہا ہوں، جہاں اسلام غالب نہیں ہے، کفر ہے، شرک ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اس اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے، فرض ہے، فرض۔ کاش کہ میری یہ بات آپ کے دلوں کے نیچے اتر جائے، ورنہ بات وہی ہوگی کہ ہر کسے ظن شد، ظن خود شد یار من، وز درون من نہ جست اسرار من۔ یہ جد و جہد کبھی سوچئے تو صحیح تھا۔ مجھے باولے کتے نے کاٹا تھا، میں نے اپنی میڈیکل پریکٹس چھوڑی تھی، بھائی میں مولوی نہیں تھا کہ درس قرآن میرا کام ہو۔ یہ ایک تحریک تھی، اس کے مقاصد تھے، اس کا ذریعہ یہ تھا، قرآن کے ذریعے ایمان پیدا کرو تاکہ ایمان کے ذریعے سے جہاد پیدا ہو۔ اس کے لیے زندگی کھپائی ہے۔ اب اس کی جو شرائط ہے، اقامت دین کی جد و جہد کی، اس میں سے پہلی شرط جماعت۔ یہ کام اکیلے نہیں ہو سکتا۔ خود اپنی اصلاح اکیلے ہو سکتی ہے، اگرچہ کوئی آپ کو ماحول اچھا مل جائے تو آسانی ہو جائے گی، لیکن اکیلے بھی ہو سکتی ہے۔ دعوت، تبلیغ، تعلیم، یہ انفرادی طور پر بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت نوح انفرادی طور پر 900 برس تک دعوت دیتے رہے لوگ۔
اور اس کے لیے ادارے بھی قائم ہو سکتے ہیں، انجمنیں قائم ہو سکتی ہیں، فاؤنڈیشنز قائم ہو سکتے ہیں، پبلشنگ ہاؤسز قائم ہو سکتے ہیں، سم و بسر کے نظام قائم ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ادارے، انسٹیٹیوشنز، انجمنیں، ایسوسیشنز۔ لیکن اس تیسرے لیول پر آ کر جماعت، لا اسلام الا بالجماعہ، مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے، اس کی بنیاد بیعت، عورتوں کی بیعت قرآن مجید میں موجود ہے، مردوں کی بیعت کا ذکر ہے لیکن حدیث کے اندر اس کے الفاظ ہیں۔ جماعت، لا اسلام الا بالجماعہ، انی آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ یوں سمجھ لیجئے جس نے یہ سمجھ لیا کہ اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے، اسے جاننا چاہیے کہ اس کے لیے التزام جماعت فرض ہے۔ میری سوچ یہ ہے، خدا کے لیے سمجھ لیجئے، علمی نکات اپنی جگہ ہے، قرآن مجید کی حکمتوں کی باریکیاں اپنی جگہ ہیں، ان کا تو کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس کا ایسنس کیا ہے، اس کا تھرسٹ کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے، وہ کس چیز کو ایمفیسائز کرتا ہے، کس چیز کو مرکز بناتا ہے، اس کو سمجھیے۔ اقامت دین کی جد و جہد فرض، اس کے لیے التزام جماعت فرض، فرض۔ اور دیکھیے فرض کے بارے میں جان لیجئے، ایک فرض کا تارک تمام فرائض کا تارک ہے۔ اگر ایک شخص کہتا ہے نماز تو میں پڑھوں گا، 5 وقتہ پڑھوں گا، روزہ نہیں رکھوں گا، بھائی ختم، نماز بھی گئی، روزہ بھی فرض ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے۔ صاحب استطاعت اگر حج نہیں کر رہا ہے تو اس کو بھی کفر سے تعبیر کیا گیا، فرض ہے، ادا کرو۔ زکوٰۃ نہیں دیتا تو کیا اس کے خلاف جہاد کیا گیا، انہیں مرتد مانا گیا۔ تو ایک فرض کی جو ہے انکار یا اس کا ترک، وہ پورے دین کا ترک ہے۔ اٹس این آرگینک ہول۔ اقامت دین کی جد و جہد کی فرضیت، پھر اس کے لیے التزام جماعت کی فرضیت۔ البتہ یہاں ایک سوال پیدا ہوگا، جماعت آپ کو تلاش کرنی پڑے گی، خود جماعت بنانا آسان نہیں ہے، دانتوں پسینہ آتا ہے جماعت بنانے میں، لیکن چلتا ہوا قافلہ مل جائے تو کیا کہنے، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، ایک جماعت ہے۔ لیکن اب آپ کے لیے کیا ہے، کئی جماعتیں، کیا کریں؟ میں اس کا ایک جواب دیا کرتا ہوں، بھائی آپ کے پاؤں کو جوتے کی ضرورت ہے نا، آپ یہ کہہ کر گھر میں نہیں بیٹھ رہتے کہ پتہ نہیں جوتا صحیح کہاں ملتا ہے۔ کسی زمانے میں تو وہ گتے کا ہی سول لگا دیتے تھے اندر، کہاں سے ٹھیک ملتا ہے ہمیں کیا پتا، تو کیا آپ جوتا نہیں خریدیں گے؟ آپ جائیں گے، بازار دیکھیں گے، منڈی دیکھیں گے، دکانیں دیکھیں گے، قیمتیں کمپیئر کریں گے، ذرا موڑ توڑ کے دیکھیں گے، خریدیں گے، اس نیسیسٹی۔ جماعتوں کو آپ سٹڈی کریں، یہ بھی آپ کا جہاد ہے، جماعت کی تلاش۔ البتہ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ 4 اوصاف دیکھیے اس جماعت کے اندر۔ نمبر 1، اس کا ڈکلیئرڈ گول اقامت دین، نظام کو بدلنا، اسلام کے پورے نظام کو قائم کرنا، یہ ڈکلیئرڈ گول ہونا چاہیے، اعلانیہ مقصد اور ہدف۔ نمبر 2، اس کا ڈسپلن ہونا چاہیے، وہ سمع و طاعت جس کی بیعت حضور نے لی تھی، سنو اور عمل کرو۔ حضور کے لیے وہ ایبسولوٹلی تھی، جو حکم دے ماننا ہے، غلطی کا امکان ہی نہیں، نبی ہے، معصوم ہے۔ اب یہ ہوگا کہ سنو، اور اگر شریعت کے خلاف نہ ہو تو مانو، بس سمع و طاعت فی المعروف، لیکن ہوگی سمع و طاعت، لسن اینڈ اوبے۔ There's not to reason why, there's but to do and die۔ فوج کا ڈسپلن کیا ہوتا ہے؟ سپاہی پوچھے افسر سے، جناب آپ یہ حکم مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ کیا ہوگا؟ وہ فوج ہوگی، جو حکم دیا کرو، ڈو اینڈ ڈائی۔
یہ جماعت اس نظم کے ساتھ، اور اس نظم کے لیے بنیاد بیعت، دنیاوی تنظیمیں، ایسوسیشنز، پولیٹیکل آرگنائزیشنز اور 4 آنے کی ممبری والی تنظیمیں، سیاسی تنظیمیں کچھ اور ہوتی ہیں، فلاحی تنظیمیں کچھ اور ہوتی ہیں، محض تبلیغی تنظیم کچھ اور ہوتی ہے۔ نہیں، یہ حزب اللہ کی بنیاد بیعت سمع و طاعت فی المعروف۔ تو میں بیان کر رہا تھا، نمبر 1 ڈکلیئرڈ گول اقامت دین، دین کے پورے نظام کو قائم کرنا۔ نمبر 2 ڈسپلن، سمع و طاعت۔ نمبر 3 ان سے پوچھئے کہ آپ کی میتھوڈالوجی کیا ہے، کس طریقے سے آپ دین قائم کرنا چاہتے ہیں؟ الیکشن کے ذریعے، ایجیٹیشن کے ذریعے، گوریلا وارفیئر کے ذریعے، فوج میں بغاوت کرانے کے ذریعے، کون سا راستہ آپ کا؟ اگر آپ کا راستہ حضور کی سیرت سے ماخوذ نہیں ہے تو منزل تک پہنچنے کا کوئی امکان ہے ہی نہیں، یو ول بی لاسٹ۔ یہ کام تمام انبیاء اور رسول کی تاریخ میں صرف حضور کے دست مبارک سے ہوا ہے، صرف۔ اب بھی ہونا ہے، جس کی خبر میں آپ کو دے چکا ہوں، پوری دنیا پر ہونا ہے، کہیں سے شروع ہوگا پھر پوری دنیا تک پھیلے گا۔ یہ دی ہوئی خبریں ہیں محمد رسول اللہ کی، وہ صادق المصدوق، وہ سچے ہیں، ان کی سچائی پر اللہ گواہ ہے، پوری کائنات گواہ ہے، نوع انسانی گواہ ہے۔ تو ہونا ہے، لیکن ہوگا اسی طریقے سے۔ لا يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، اس امت کا آغاز حضور اور خلافت راشدہ، اس کا اختتام پھر آئے گا جبکہ پوری دنیا پر اللہ کا دین اور خلافت کا نظام آئے گا۔ یہ اول ہے، وہ آخر ہے، درمیان میں جو کچھ ہے وہ میں نے چھوڑ دیا تھا آج کی گفتگو سے۔ لیکن جس طریقے سے، جس عمل سے، جس طریقہ کار سے وہ پہلے منزل سر ہوئی تھی، اسی سے ہوگی۔ مانگے تانگے کے مستعار، ادھر سے مانگ لیا، ادھر سے سیکھ لیا، ادھر سے لے لیا، ادھر سے لے لیا، اس سے یہ کام نہیں ہوگا، چاہے خلوص کی انتہا ہو۔ خلوص اپنی جگہ ہے، خلوص کا اجر آخرت میں ملے گا، لیکن اگر طریق محمدی اور طریقہ کار اور منہج محمدی اگر اختیار نہیں کیا ہے تو کامیاب نہیں ہوں گے آپ۔ اس کے لیے میری کتاب خدا کے لیے پڑھیے، منہج انقلاب نبوی، میرا صاحب الصلاۃ والسلام، اور چھوٹی سی ایک کتاب بھی ہے، اس کا خلاصہ رسول انقلاب کا طریق انقلاب۔ رسول انقلاب ایک ہی ہے تمام رسولوں میں، جن کے ہاتھوں انقلاب آیا، پوری دنیا مانتی ہے، عظیم ترین انقلاب آیا۔ میں تو ایک جملہ نقل کیا کرتا ہوں برنارڈ شاہ کا، نے گاندھی کے بارے میں کہا تھا، ہی از اے سینٹ امنگ پالیٹیشنز۔ سیاست دانوں میں تو وہ لگتا ہے کوئی مہاتما ہے، کوئی روحانی آدمی ہے، سینٹ ہے، سادھو ہے۔ ہی از اے سینٹ امنگ پالیٹیشنز اینڈ اے پالیٹیشین امنگ سینٹس، ان کے اندر وہ پالیٹیشین ہے۔ تو میرا یہ جملہ ہے، میں اس درس کے ساتھ معذرت کرتے ہوئے اللہ سے معافی چاہتے ہوئے کہہ رہا ہوں، حضور کی شان شایع یہ بات نہیں بنتی ہے، لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ He was a revolutionary amongst the prophets and a prophet among the revolutionaries۔ تاریخ انسانی میں جتنے انقلاب آئے ہیں اس سے سب سے بڑا انقلاب محمد نے برپا کیا، اور تاریخ انسانی میں جتنے نبی اور رسول آئے ان میں سب سے بڑے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو منہج انقلاب نبوی۔ چوتھی چیز، جو بھی جماعت ہے جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں، اس کی قیادت کے قریب جا کر دیکھیے نہیں سونگیے۔ یہ سونگنا بھی میں کہہ رہا ہوں، اس کے علاوہ ایک اور ہے جس کو آپ ESP کہتے ہیں، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن۔ قریب جا کر آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آیا ان قائدین کے اندر خلوص اور اخلاص ہے یا یہ دکانداری ہے۔ لیکن اس میں میں نے کہا قائدین کے پاس، اس لیے کہ پیچھے چلنے والوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ جب حضور کے پیچھے چلنے والوں میں بظاہر منافقین بھی تھے، مسلمان تو شمار ہوتے تھے، مسجد نبی میں نمازیں تو پڑھتے تھے،
ان کا سردار پہلی صف میں ہوتا تھا اور کھڑے ہو کر تلقین کرتا تھا حضور کے خطبے سے پہلے کہ لوگوں غور سے سنو، یہ اللہ کے رسول ہیں، جبکہ وہ نہیں مانتا تھا اللہ کا رسول، جھوٹ تھا۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ تو چوتھی چیز یہ ہے کہ سونگھیے۔ یہ چار چیزیں اگر کسی جماعت میں 33% پاس مارکس کی حد تک بھی نظر آ جائیں چاروں، اس جماعت میں شامل ہونا فرض ہے۔ میں فرض کے لفظ کی تکرار کر رہا ہوں، خدا کے لیے ود آل ایمفیسس ایٹ مائی کمانڈ جو میں بات کہہ رہا ہوں، یہ میرا الوداعی خطاب ہے، میرا تحفہ ہے جو میں دے رہا ہوں۔ مختصر الفاظ میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو میری بڑی بڑی کتابوں میں لکھی ہوئی، جو 2-2 ڈھائی گھنٹے کی تقریروں میں ایک ایک موضوع پر بات ہوئی ہے، میں نے آج سب کو ان کو جمع کیا۔ بہرحال اگر تو جماعت مل جائے تو اسے اپنے لیے نعمت سمجھیے، اللہ کا فضل سمجھیے، اللہ کا کرم سمجھیے۔ یہ الفاظ میں نے 1954 کے آخر میں جماعت اسلامی کی رکنیت کی درخواست دیتے ہوئے لکھی تھی کہ میں جماعت اسلامی کے وجود کو اپنے لیے ایک بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں کہ قافلہ چل رہا ہے جس میں میں شامل ہو کر اپنے دینی فرائض بشمول اقامت دین کی جد و جہد کے اس کی ادائیگی کر سکتا ہوں۔ نہ ہوتی تو خود کو جماعت بنانا آسان کام نہیں ہے۔ لیکن میں آخری بات کہہ دوں، فرض کیجئے کہ آپ ان 4 چیزوں کے حوالے سے ساری جماعتوں کو ریجیکٹ کر دیں۔ جماعت اسلامی میں یہ خرابی، تنظیم اسلامی میں یہ خرابی، جے یو آئی میں یہ خرابی، جے یو پی میں یہ خرابی، تبلیغی جماعت میں یہ خرابی، فلاں میں یہ شارٹ کمی، فلاں میں یہ تقصیر، تو اب آپ پر لازم ہے کہ آپ کھڑے ہوں، جماعت بنائیں۔ فرض کیجئے آپ کی طرف ایک آدمی آتا، کوئی بات نہیں، ایک اکیلا 2 جماعت، ایک امام ایک مقتدی، جماعت کا آپ کو ثواب مل جائے گا۔ نبی بھی ایسے گزرے، ان کے ساتھ کوئی نہیں آیا، کوئی پرواہ نہیں۔ کیا جو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف لوگوں کا رجوع کر دے، لوگ آ جائیں۔ لیکن جماعت کے باہر اسلام نہیں، لا اسلام الا بالجماعہ۔ اور بیعت کے لیے آیا، من ماتا ولیس فی عنقہ بیعۃ فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ جو مسلمان مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا، وہ جاہلیت کی موت مرا، اسلام کی موت نہیں مرا۔ اس اعتبار سے پھر آدمی خود کھڑا ہو۔ بہرحال یہ چیزیں ہیں ان کے لیے دمادم زن، دمادم زن، دمادم زن، با نشہ درویشی درساز و دمادم زن۔ اب یہ کہ اگر آپ کی کوششوں کو کچھ کامیابی نظر آ رہی ہو، اللہ کا فضل سمجھیے، کہ آپ کی طاقت اور صلاحیت کا نتیجہ نہیں ہے، کہ اللہ کی توفیق ہے۔ نہیں آئے کوئی پرواہ نہیں، قطعاً کوئی پرواہ نہیں، قطعاً کوئی پرواہ نہیں۔ اگر آپ لگے رہے تو دنیا میں کوئی تبدیلی آئے نہ آئے، آپ کی عاقبت سنور جائے گی، آپ اللہ کے ہاں جا کے سرخرو ہو جائے گے، بشرطے کہ اپنا سب کچھ لا کر ڈال دیا ہو میدان میں، محض انگلی کٹا کر جو ہے شہید نہ بن جائے، محض کسی جماعت کا فارم پر کر کے نہ سمجھے کہ بس پہنچ گئے، وہ تو انٹری ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے اس میں کتنی محنت ڈالی ہے، کتنا وقت صرف کیا ہے، کتنا اپنا خون جلایا ہے، کتنی اپنی نیندیں حرام کی ہیں، کتنا اپنا پیسہ لگایا، یہ تو اللہ جانتا ہے، کتنی اپنی اولاد کو اس کام کے لیے تیار کیا ہے۔ اس کے اعتبار سے مدارج ہوں گے، مراتب ہوں گے، اونچے سے اونچے مراتب، اونچے سے اونچے۔ بہرحال یہ ہے ہماری کامیابی۔ اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم الراشدون۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز اولئک ھم الفائزون۔ اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے دنیا میں قائم ہو یا نہ ہو۔ اگر کجرو ہے انجم، آسمان تیرا ہے یا میرا،
یہ سارا معاملہ اللہ کا ہے، اس کی حکمت ہے۔ ابراہیم کے ہاتھوں نہیں ہوا، خلیل اللہ ہے، امام الناس ہیں، ابو الانبیاء ہیں، انقلاب تو نہیں آیا۔ موسیٰ کے ہاتھوں نہیں ہوا، جن کے ذکر پر 1/13 قرآن، 550 آیتیں قرآن کی حضرت موسیٰ کے ذکر پر ہیں، چلے گئے دنیا سے خالی ہاتھ، خالی ہاتھ اس معنی میں۔ حالانکہ اگر اس وقت ان کی قوم جو ہے انکار نہ کرتی، جنگ کرتے، تو اسی وقت اسلامی ریاست قائم ہو جاتی، لیکن انکار کیا تو 40 برس کے لیے ارض مقدس حرام یتیہون فی الارض۔ بہرحال یہ کام ہوا ہے۔ سید المرسلین، آخر الانبیاء، خاتم النبیین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے بھی نجات کا یہ راستہ کھلا ہوا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ محنت چاہیے، ڈٹرمنیشن چاہیے، عزم مصمم چاہیے، باقی زاد راہ اللہ فراہم کرے گا۔ اور آخرت کی کامیابی فہو المطلوب الاصلی، اصل میں ہمارا مقصود و مطلوب وہی ہے۔